الحمدللہ وحدہ۔ سوال تھا کہ کیا اس دنیا میں قرآن کریم کے مثل کوئی اور چیز بھی موجود ہے؟ تو میں قرآن کریم سے ہی آپ کو یہ دلائل پیش کرتا ہوں کہ قرآن کے مثل دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خود اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں اور باتیں گھڑ کر ہمارے سامنے یعنی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو، قرآن کو؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ قرآن جو میں نے گھڑا ہے اپنی طرف سے، میں خود سے کوئی باتیں کی ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ اس طرح کی نہ 10 صورتیں لے آؤ بنا کر، بعشر سور مثلہ مفتریات، اس کی مثل صرف 10 صورتیں لے آؤ جو گھڑی ہوئی ہوں۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو تم جس شخص کو چاہتے ہو دنیا کے اندر، جس سے مدد مانگنا چاہتے ہو، جس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تم کر لو، اور مدد حاصل کر کے دوسروں سے تو تم اس طرح کی کوئی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو۔ گویا اللہ رب کریم نے یہ چیلنج کر دیا، تحدی ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ کوئی شخص مل کر سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس طرح کی 10 صورتیں بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں میں جو شامل ہونے والے ہیں، اگر ان میں محمد رسول اللہ خود بھی بیٹھ جائیں تو بھی نہیں کر سکتے، اس کی مثل نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، اور اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو اس وحی کو وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں ہیں جو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی مثل کائنات کے سارے لوگ مل جائیں، بلکہ یہ اور بھی کسی سے مدد لینا چاہیں، یہ جن بلا لیں، یہ باقی انسان اکٹھے کر لیں، پھر یہ بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے سمجھدار اور زیرک لوگ ہیں، ان کے ساتھ مجالس قائم کریں، پھر مل بیٹھ کر کوئی اس طرح کی کرنا چاہیں تو اس طرح کی 10 صورتیں پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اس چیلنج کو کم کر دیا اللہ رب کریم نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افترا، کیا یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، والعصر ہے، آپ سورہ الکوثر ہے، ٹھیک ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے کوئی صورت اٹھا لو اور اس کے مانند آپ کوئی ایک صورت اس کی پیش کر دو، تو اس کی مثل آپ نہیں پیش کر سکتے۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم جس سے چاہتے ہو مدد کر لو۔ فاتوا بسورۃ مثلہ، اس کی مثل ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب کریم نے اعلان کروا دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، قُل لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یعنی اعلان ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر انسان اور جن سارے کے سارے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، کس بات کے لیے؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنَ، کہ اس قرآن کی مثل کوئی چیز پیش کر سکیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ لا یأتون بمثلہ، اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔
ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ اعلان کروا رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کی مثل کوئی بنا کر پیش کر دے تو کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک اللہ چیلنج کروا رہا ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو، اللہ کے کیے ہوئے چیلنج کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ خود ہی اس کی مثل ایک بنا کر پیش کر دیں تو یہ ہوا کہ کیسے ممکن ہے آخر؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی یہ بری بات ہے جو خواہ مخواہ ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائی گئی ہے۔ اس کا مفہوم یا کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آپ چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پھر اسی کی مثال آپ خود کوئی پیش کر دیں، تو یہ ممکن کیسے ہے؟ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی احادیث جو ہیں ان کا انکار اس سے آتا ہے، نہ ہی اس سے میرا کوئی مقصد یہ ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی مثل نہ کچھ ہے، نہ ہی کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے مثل نہیں ہے کچھ بھی۔ ہر چیز اس کے بعد کی تو ممکن ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے ایسے اللہ کے کلام کا بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کا مثل دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔